سے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک آئیے ترجمے کے ساتھ سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور ضرور اللہ ظاہر کر دے گا ایمان والوں کو، اور ضرور ظاہر کر دے گا منافقوں کو۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اور کافر مسلمانوں سے بولے ہماری راہ پر چلو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے۔ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ نہ اٹھائیں گے، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور بے شک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ضرور قیامت کے دن پوچھے جائیں گے جو کچھ بہتان اٹھاتے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 سال کم ہزار برس رہا، فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو انہیں طوفان نے آ لیا اور وہ ظالم تھے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو ہم نے اسے اور کشتی والوں کو بچا لیا اور اس کشتی کو سارے جہاں کے لیے نشانی کیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور ابراہیم کو جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کو پوجو اور اس سے ڈرو، اس میں تمہارا بھلا ہے اگر تم جانتے۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، تم تو اللہ کے سوا بتوں کو پوجتے ہو اور نرا جھوٹ گھڑتے ہو۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوه واشکروا له الیہ ترجعون، بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تمہاری روزی کے کچھ مالک نہیں، تو اللہ کے پاس رزق ڈھونڈو اور اس کی بندگی کرو اور اس کا احسان مانو، تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اور اگر تم جھٹلاؤ
تو تم سے پہلے کتنے ہی گروہ جھٹلا چکے ہیں۔ وما على الرسول إلا البلاغ المبين اور رسول کے ذمے نہیں مگر صاف پہنچا دینا۔ أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده اور کیا انہوں نے نہ دیکھا اللہ کیوں کر خلق کی ابتدا فرماتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا۔ إن ذلك على الله يسير بے شک یہ اللہ کو آسان ہے۔ صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے احوال، ان کے اقوال، ان کے معاملات اور ان پر آنے والے وبال و عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کو پڑھنے سے ایک تو انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، دوسرا انسان کو اس بات کا احساس اور ادراک ہوتا ہے کہ وہ کیا غلطیاں کرتے رہے جو ہمیں نہیں کرنی، اور پھر اللہ کا خوف بھی دل میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ کتنے قوت والے، وہ کتنے طاقت والے، کتنے ابیلٹی والے، کیسی صلاحیتوں والے، اور کتنے جو ہے نا وہ زبردست لوگ تھے۔ تو ان پر جب اللہ کی پکڑ آئی تو پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ بندر ذلیل بنا دیا، ملیا میٹ کر دیا، بستیاں جو ہے نا وہ بالکل تباہ و برباد ہو گئی، صفحہ ہستی سے مٹ گئے، یا یوں ہو گئے کہ بس اب ان کے کھنڈر مکان جو ہے باقی رہ گئے۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں اپنے عذاب سے اپنی پناہ نصیب فرمائے اور ہمیں اچھے کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پروگرام کا عنوان اور موضوع آج کا بہت پیارا ہے، حج کریں، حج کی باتیں۔ سبحان اللہ، آج کے اس پروگرام کے اندر ہم کریں گے۔ پروگرام کی اسپیشلٹی ہے ماشاءاللہ حضرت قبلہ ہمارے الحاج عبدالاحد اتاری بھائی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ پروگرام میں شامل ہیں۔ اللہ کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے ماشاءاللہ الکریم۔ ہماری مجلس حج و عمرہ کا بھی ایک زبردست جو ہے یہ رکن بھی ہیں، حصہ بھی ہیں، اور بڑے ان کے حج کے حوالے سے ایکسپیرینس بھی ہیں۔ ہمیں بھی الحمدللہ جو ہے وہ یوں بولیے کہ اگر میں لفظ استعمال کروں کہ ان کی شاگردی کا جو ہے وہ شرف ملا ہے تو بھی بات غلط نہیں ہے، سکھانے والا استاد ہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ الکریم ان سے ہم حج کے انتہائی اہم موضوع پر جو ہے وہ بات کریں گے۔ آئیے نور عالم بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد مدعا عزیز کو میں نے پایا مدعا عزیز کو میں نے پایا مدعا عزیز کو میں نے پایا حق نے کیا پھر سایہ رحمت حق نے کیا پھر سایہ میرے آقا نے کرم فرمایا میرے آقا نے کرم فرمایا پھر مدینے کا بلاوا آیا پھر مدینے کا بلاوا آیا پہلے کچھ اشک بہا لو تو
بہا لو تو چلو، ایک نئی نعت سنا لو تو چلو، سیدی انت حبیبی، سیدی انت حبیبی، سیدی انت حبیبی، اور بھی مجھے دیکھیں گے، میں نظر سب سے بچا لو تو چلو، میں نظر سب سے بچا لو تو چلو، ایک نئی نعت سنا لو تو چلو، سیدی انت حبیبی، سیدی انت حبیبی، سیدی انت حبیبی، شکر میں سر کو جھکانے کے لیے، داغ حسرت کے مٹانے کے لیے، شکر میں سر کو جھکانے کے لیے، داغ حسرت کے مٹانے کے لیے، وقت خوابیدہ جگانے کے لیے، وقت خوابیدہ جگانے کے لیے، ان کے دربار میں جانے کے لیے، ان کے دربار میں جانے کے لیے، اپنی اوقات بنا لو تو چلو، اپنی اوقات بنا لو تو چلو، ایک نئی نعت سنا لو تو چلو، سیدی انت حبیبی، سیدی انت حبیبی، سیدی انت حبیبی، سامنے ہو جو تیرے لطف و کرم، سامنے ہو جو تیرے لطف و کرم، یوں کرو عرض کہ یا شاہ امم، یوں کرو عرض کہ یا شاہ امم، آ گیا آپ کا محتاج کرم، آ گیا آپ کا محتاج کرم، اس گناہ گار کا رکھیے گا بھرم، اس گناہ گار کا رکھیے گا بھرم، شوق کو عرض بنا لو تو چلو، شوق کو عرض بنا لو تو چلو، ایک نئی نعت سنا لو تو چلو، ایک نئی نعت سنا لو تو چلو، سیدی انت حبیبی، سیدی انت حبیبی، سیدی انت حبیبی، ان کی مدحت میں ہے جینا میرا، ان کی مدحت میں ہے جینا میرا، کیسے ڈوبے
گا سفینہ میرا، کیسے ڈوبے گا سفینہ میرا، دیکھ لو چیر کے سینہ میرا، دیکھ لو چیر کے سینہ میرا، دل ہے یا شہر مدینہ میرا، دل ہے یا شہر مدینہ میرا، دل ادیب اپنا دکھا لو تو چلو، دل ادیب اپنا دکھا لو تو چلو، ایک نئی نعت سنا لو تو چلو، ایک نئی نعت سنا لو تو چلو، سیدی انت حبیبی، سیدی انت حبیبی، سیدی انت حبیبی۔ یا مرحبا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، عالم بھائی کیا بات ہے آپ کی، اللہ آپ کو برکت سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ کریم جو سفر پر جا رہے ہیں اللہ کریم ان کا حج مبرور فرمائے، اور جو تمنا دل میں لیے ہیں اللہ کریم ان کے لیے اسباب عطا فرمائے، اور انہیں بھی اس پاک در کی حاضری نصیب فرمائے۔ حج کا ویزا لگ گیا ہو اور پھر بندہ یہ کلام سن رہا ہو تو پھر اس کا ایک ذوق الگ ہی ہوتا ہے، اس شاخ کو جو اس کا ایک بولے کیفیت ایک محسوس ہوتی ہے، یہ اللہ پاک کا خاص فضل ہوتا ہے، اللہ کریم ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ عبداللہ بھائی، میں شروع ہی یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ جیسے ہم سنتے ہیں کہ یہ پرابلم ہو گئی، یہ حادثہ ہو گیا، اموات ہو گئیں، حاجی فوت ہو گئے، بھگدڑ مچ گئی، اور ایک عجیب سی کشمکش کا معاملہ ہو گیا۔ آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کے کیا اسباب ہیں اور ان کا کیا سد باب ہے، اور جو حاجی آج ہمیں پروگرام دیکھ رہے ہیں یا جو جانے کی تمنا رکھتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، تو وہ کیا سیفٹی پریکاشنز ہیں، وہ کیا ہدایات ہیں جن پر عمل کر کے وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سلمان بھائی، سب سے پہلے تو ہر شخص نے قرآن کی اس آیت پر جو ہے نا وہ اپنی نگاہ رکھنی ہوگی، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو۔ سبحان اللہ۔ اور اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جب بندہ کسی عمل کو فقط اللہ کے لیے کرے گا، اس کی توجہ اللہ کی جانب ہوگی، تو وہ اس عمل کو کرنے کی طرف اپنی اٹینشن کو بڑھا دے گا، کیا بات، اپنی توجہ کو بڑھا دے گا۔ پھر اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہ حج میں عورتوں سے صحبت کا تذکرہ نہیں کرنا، کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا، کوئی جھگڑا نہیں کرنا حج تک۔ اس میں مفسرین کرام نے بہت ساری تفصیلیں بیان کی ہیں۔ یہ جو معاملات ہیں نا، خاص طور پر حج کے مسائل کو سیکھے بغیر جانا، اور خاص طور پر میں ان حضرات سے مخاطب ہوں کہ جو حج کے لیے تو جا رہے ہیں، شاپنگیں بہت اچھی کر رہے ہیں، احرام بھی خرید رہے ہیں، بیگ بھی خرید رہے ہیں، سامان بھی لے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہاں جانے کے جو انداز ہے، جو بزرگوں نے بیان کیے ہیں، جو زاد راہ کیا لے کے جانا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کیے ہوئے۔ اور جب حج سیکھے بغیر کے لیے، یعنی سیکھے بغیر حج کے لیے جایا جاتا ہے نا، تو اس میں بہت سی وہ والی غلطیاں ہوتی ہیں جو بالکل چھوٹی چھوٹی کہلاتی ہیں۔ اب اس کو یوں سمجھ لیجئے، پچھلے سال کا آپ نے تذکرہ کیا، جو حادثات ہوئے، جو بھی واقعات ہوئے، بہت سارے اس کے سرکمٹینسز ہوتے ہیں، اس میں سے کچھ یہ بھی ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں کہ ایک حاجی جب جاتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا سفر جو ہے، میں جہاز میں اڑ کے جاؤں گا، وہاں لینڈ ہوگا، وہاں لوگ ویلکم کریں گے، میرا بیگ اٹھا لیا جائے گا اور مجھے فوراً بس میں بٹھا دیا جائے گا اور میں مکہ شریف ماشاءاللہ پہنچ جاؤں گا۔ ہوتا ایسا ہی ہے، لیکن ہر شخص کی سوچ اپنی ہوتی ہے۔
اچھا ہر چیز کا لطف اٹھانے کا اپنا انداز ہوتا ہے کہ جو جہاز میں یہاں سے جا رہا ہے وہ یہاں کے جتنے ایئرپورٹ کے معاملات ہیں اس میں اپنا لطف لے رہا ہوتا ہے, اپنی وہ اس کی اپنی کیفیت ہوتی ہے, اور وہ یہاں سے جب جا رہا ہوتا ہے تو بس وہ یار میری اوقات تھی, میری حیثیت تھی, میرا کوئی عمل تھا کہ میں اس سفر پہ جا رہا ہوں. جب وہ یوں کیفیات کو لے کر اسٹارٹ کرے گا تو اب اس کو مشکل نہیں لگے گی. اب اس کو وہ لمبی لمبی قطاریں جو ہے نا, کیا ہو گیا یار, لوگ دنیا کے ویزے کے لیے نہ جانے کتنے گھنٹے لگتے ہیں قطاروں میں, تھوڑی دیر اگر میں لگ گیا تو کون سا کمال کر دیا. پھر اس کے بعد جب وہاں اترتے ہیں, بلڈنگ میں جاتے ہیں, اور پھر اپنے اس حج کے مناسک کو, چونکہ خاص ہم حج کو فوکس کریں گے آج, تو جو خاص طور پر مینا جانے کا وقت آتا ہے اور اس وقت کی جو پریکاشنز ہیں اس کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا, جس کے سبب اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں. سلمان بھائی آپ بھی ماشاءاللہ تھے 2022 میں, آپ نے بہت ساری چیزیں مشاہدے میں لی ہوں گی, اور اس باقاعدہ پچھلے سال بھی موجود تھے آپ تو ماشاءاللہ, تو الحمدللہ تو یہ بہت ساری چیزیں آپ کے مشاہدے میں بھی آئی ہوں گی کہ لوگ جو ہیں وہ بعض چیزوں میں جلدی کرتے ہیں, جلدی مچاتے ہیں. اچھا جیسے رمی کا لے لیجیے, آپ نے مینا جانا ہے, مینا سے عرفات جانا ہے, آپ کو پتا ہے کہ بس کھڑی ہے, اسی بس میں جانا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ٹرین کی لائن ہے, اسی لائن میں چڑھ کے اوپر اسٹیشن جانا ہے اور پھر عرفات اتر جانا ہے. یہ ساری باتیں معلومات میں, پھر بے چینی کرنا, یار بہت دیر ہو گئی, ارے 1 گھنٹہ ہو گیا, ہم ٹرین اسٹیشن پہ اوپر تک نہیں گئے تو ٹرین کب پہنچائے گی ہم کو. حالانکہ ٹرین کا عرفات کا سفر جو ہم گئے تھے مطلب 10 منٹ نہیں لگے تھے ہمیں. ایسا ہی مینا کے اسٹیشن سے عرفات صرف 10 منٹ کا سفر ہے, لیکن اپنے خیمے سے اس اسٹیشن کی ٹرین میں بیٹھنے کا سفر جو ہے 2 گھنٹے کا تھا. ایسا ہی ہے نا. اب اس میں جو طریقہ کار ماشاءاللہ ہمارے امیر قافلہ بھی ہماری تربیت فرماتے رہے الحمدللہ مختلف موقعوں پر, تو یہی ہوتا ہے کہ کون سا وقت سلیکٹ کرنا ہے. تیز دھوپ ہے, بالکل تیز دھوپ ہے, اور آپ اس ٹائم پہ نکل جائیں باہر تو آپ خود اپنے کو مشکل میں ڈال رہے ہیں نا. یہ جو پچھلے سال واقعات ہوئے نا, یہ خاص طور پر ان لوگوں کے ہوئے کہ جن کے خیمے نہیں تھے اور وہ پہنچ گئے تھے, ہے نا, خیمے نہیں تھے اور وہ پہنچ گئے تھے. اب جب خیمہ نہیں ہے اور آپ اس مقام پہ پہنچیں گے, اور جب آپ نے عرفات جانے کا وقت آیا اور پیدل آپ نے سفر کیا, نہ آپ کے پاس بس ہے نہ آپ کے پاس ٹرین ہے, اور اتنی سخت گرمی میں آپ نے پیدل کا سفر کیا اور اس کے سارے لوازمات بھی ساتھ نہیں رکھے, پورے نہیں کیے, تو پھر اب ایسی صورت میں تو مشکل آنی ہے نا. تو اس مشکل سے بچنے کے لیے ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے. درست فرمایا. تو ایک بات جو آپ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ جلد بازی نہ کریں. بالکل ایسے یہ اپنا ذہن بنا لیں کہ اس سفر میں کیا کرنا ہے, جلد بازی نہیں کرنی. جلد بازی نہیں کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ لام لیٹ ہو کہ جیسے وہ بیٹھ ہی جائے, اب اٹھ ہی نہیں رہا, اور نہیں بھائی ہم نے ابھی نہیں جانا. تو ایک نظم میں, نظام میں, ایک سسٹم میں جب بندہ طریقے سے چلتا ہے نا تو چیزیں بیٹر رہتی ہیں. اور اگر اپنا ہی بندہ کوئی بولے کہ بھائی یہ ادھر جاتے ہیں تو اس طرف جا, تو ہم اور طرف جا رہے ہیں, تو یوں پھر پرابلمز ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. ایک عبدالاحد بھائی مجھے جو لگتا ہے پرابلمز کا جو وہاں سامنا کرنا پڑتا ہے, کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے یار ہم نے سننی ماننی نہیں. تجربہ کار کوئی بندہ ہے, وہ بتا رہا ہے, وہ سمجھا رہا ہے کہ آپ اس ٹائم پر یہ نہیں کیجیے گا, یوں نہیں کیجیے گا, یہاں سے نہیں آئیے گا, لیکن وہ اپنا مزاج, او جی ٹھیک ہے جی کچھ نہیں ہوتا جی بھائی کر لیں گے, ہم کر لیں گے. سلمان بھائی وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو تجربے کار بھی ہوتے ہیں جی, لیکن اب جو ایس او پیز تبدیل ہوئی ہیں کرونا کے بعد, اس کا انہیں معلوم نہیں ہے. ٹھیک, اب وہ پہلے حج کیا ہوا ہے ماشاءاللہ, لیکن اب وہ 10 سال کے بعد دوبارہ حج پر جا رہے ہیں, تو جو 10 سال پہلے حج کیا ہے اور اب جو اس کے ایس او پیز ہیں اس میں بہت فرق آ گیا ہے. ٹھیک, پھر بہت سے نظام میں تبدیلی آ گئی ہے, تو نظام کو فالو کرنا ضروری ہوگا. صحیح ہوگی, جو نظام ہے نا اس کو فالو کیا جائے گا ماشاءاللہ. اور یہ جو ہے نا اپنے اندر جذبہ نام ماننے والا, اس کو ذرا تھوڑا کیا کر کے نکال کے جائیں, مان لیں. بعض اوقات عبدالاحد بھائی یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ ادھر سے بھی لوگ آ رہے ہیں اور ادھر سے بھی آ رہے ہیں. اچھا رستہ کن کا ہے؟ آنے والوں کا ہے, اور وہ روک رہے ہیں کہ آپ رک جائیں, اور لوگ نہیں رک رہے. اس سے بھی کیا ہو جاتی, بگڑ مچ جاتی. میں آپ کو 2022 کی بات بتاتا ہوں. عبدالاحد بھائی کو یاد آ جائے گا, ہم نے جو ہے وہ نکلنا تھا مزدلفہ سے, اور ہم نے جانا تھا رمی کرنے کے لیے.
یہ وقوف مزدلفہ کی جو ہے وہ 10ویں کے دن کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. ہم نے وقوف کر لیا جہاں مزدلفہ میں کرنا تھا. ہمیں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے خیر سے وقوف ہمارا ہو گیا. ایچ اینڈ ایوری تھنگ بہت ویل اینڈ گڈ ہو گیا, آرام بھی مل گیا, یعنی بہت زبردست ہو گیا. اچھا صبح اب وہ تھا کہ بھی ناشتہ بھی کر لیں, تو وہ ناشتہ کرتے کرتے یا یوں بولیں یہ نظام بناتے بناتے جو ہے وہ ٹائم اپ ہو گیا, تھوڑا سورج جو ہے وہ روشنی شروع ہو گئی. اور وہ لوگ جو پیچھے مزدلفہ سے پیدل چلتے آ رہے ہیں نا, اب ان کے کیا ہیں وہ ریلے کے ریلے وہ آتی چلے جا رہے ہیں. اور یوں مطلب وہاں تو ایسا ہے نہیں کہ بھی کوئی 1000 بندہ گزرا ہے, تھوڑا بریک ہے بیچ میں سے, تھوڑا سا فاصلہ بیچ میں ہے, یوں ہے نا. وہاں تو مطلب مین ٹو مین یوں بولیے نظام چل رہا ہوتا ہے. اچھا ہماری جو تھی وہ قطار المشار, ہمارے پاس میٹرو ٹرین کی ٹکٹیں تھیں اور ہم نے مزدلفہ سے جو رمی کرنے کے لیے ٹرین پر جانا تھا. اور اللہ پاک کی رحمت سے وہ جو اس کا ٹرین کا اسٹیشن تھا وہ یوں سامنے نظر آ رہا ہے, جیسے بندہ بولے بھئی یہ 2 رستے کیا کرتے ہیں, پار کرتے ہیں اور اسٹیشن پر پہنچنا ہے. اور وہاں اسٹیشن بھی نظر آ رہا ہے کہ قدرے خالی ہے, تو ہم تو یوں سوچ رہے تھے کہ یوں ہو جائیں گے, پہنچ جائیں گے. تو ہم جب وہاں سے نکلے نا ادھر اسٹیشن تک جانے کے لیے, تو وہاں ہمیں انہوں نے روک لیا کہ اب دیکھیں لوگ یہاں سے آ رہے ہیں اور اب جو ہے وہ آپ کو پیدل جانا پڑے گا. اچھا اب حاجی کیا کر رہے ہیں, ان کو ٹکٹیں دکھا رہے ہیں, اس کو دکھا رہے ہیں محطہ رقم الواحد قطار المشار, یوں کر رہے ہیں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں اب لوگ آ رہے ہیں, آپ وہ ادھر سے آ رہے ہیں, آپ ادھر سے یوں جائیں گے تو مطلب ازدحام ہو جائے گا. بالکل عبدالاحد بھائی الحمدللہ رب العالمین, یہ ہمارے ساتھ سید ابراہیم شاہ صاحب بخاری رکن شورا, ماشاءاللہ آپ کی زیر نگرانی یہ سارا سفر ہوتا. تو پھر یہ ہمارے بزرگوں نے انیشیٹو لیا کہ اب ہم پیدل جائیں گے. یعنی اس سارے سسٹم کو اب دیکھیں 2-4 اگر پولیس والے کھڑے ہیں, ان کو آپ اگر کوئی بندہ سمجھے نا کہ ان کو یوں کر کے ہم آگے بچ کے نکل جائیں گے, تو یہ بھی ذہن اپنے سے نکال دیں بات, تو وہ چیزیں ٹریس بڑی جلدی ہو جاتی ہیں اور پکڑ میں بڑی جلدی آ جاتی ہیں. یہ ذہن بنا کے رکھیں, نمبر 1. نمبر 2, سمجھ بھی لینا, مان بھی لینا. آپ نے عبدالحق بھائی اگر ان کو جس طرح ہم مطلب حاجی تھے 100-150 حاجی, ان کو 4-5 بندوں کو اس وقت مطلب لپیٹ کے آگے نکل بھی جاتا, تو ایک تو خود جو ہے وہ رول توڑنے کے اوپر جو گرفت میں آتے وہ الگ بنتا, اور پھر وہ جو مزید خرابی ہو سکتی تھی وہاں سب کے لیے, حاجیوں کے لیے, اپنے لیے بھی, ان کے لیے بھی. وائلیشن کرنا جو ہے نا یہ بہت شدید وہاں پر برا سمجھا جاتا ہے. جی یعنی ایک گائیڈ لائن کے لیے وہاں بیٹھے ہیں کہ آپ نے اس جانب سے جانا ہے اور آپ اس کو رانگ کریں گے نا, جی تو اس کو وہ بہت زیادہ برا سمجھتے ہیں. جی اور پھر خاص طور پر ہم جیسے مذہبی حلیے والے لوگ, انہیں بعض اوقات تو کہتے ہیں یار آپ سمجھ نہیں رہے بات, کہ یہ تو سیدھا سیدھا راستہ ہے, یہاں سے جانے والوں کا راستہ ہے, آپ اس کو کراس کیسے کریں گے, ایسا ہی آپ کس طرح وہاں پہنچیں گے. ٹھیک ہے آپ کے پاس ٹکٹ ہے, لیکن وہ وقت گزر گیا, ایسا ہی جب آپ نے وہاں جانا تھا وہ وقت آپ کا گزر گیا, اب یہ دوسروں کا وقت ہے. تو یہ یعنی اس کو دیکھنا ہوگا کہ آپ نے وائلیشن کوئی نہیں کرنی. مرحبا. جو طریقہ کار دیا جا رہا ہے, جو گائیڈ لائن دی جا رہی ہے, اور ہمارے لیے ہے نا سلمان بھائی, آپ یوں سمجھے اس کو, یہاں ہم اس مثال سے سمجھ لیتے ہیں. ہمارے یہاں پاکستان میں بھی اگر ہم دیکھیں کہ یو ٹرن تھوڑا سا آگے جا کر ہے, صحیح, اور آپ کے یار میں تھوڑا سا یوں آ کر جہاں سے لوگ آ رہے ہیں یہیں سے گھوم کے 2 منٹ تو لگنا ہے مجھے, تو کیا ہوگا, پورا ایک تو ٹریفک جام ہوگا, پھر ٹریفک جام ہونے کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کوئی بڑا حادثہ بھی ہو سکتا ہے, اللہ کی پناہ ہے نا. تو آپ نے تھوڑا سا لمبا جانا ہے, اور جو کسی انٹرنیشنل ٹریول پہ جنہوں نے کیا ہوگا نا سفر, بیرون ملک کئی گئے ہوں گے, تو انہوں نے دیکھا ہوگا بعض جو یو ٹرن آتے ہیں 1-2 کلومیٹر کے بعد آتے ہیں, گاڑی اتنی رن کرنی پڑتی ہے, وہاں سے گھوم کر پھر آپ نے واپس آنا ہوتا ہے. تو یہ کیوں کیا جاتا ہے, یہ ہماری آسانی کے لیے کیا جاتا ہے نا, کہ اگر ہم ہر شخص جو ہے وہ اسی طرح سوچے کہ یہ سامنے ہی تو ہے, تو اگر وہ یہی سوچ کر جائے گا تو پھر وہ مشکلات میں پڑ جائے گا. تو بہتر یہی ہے کہ جو گائیڈ لائن دی جا رہی ہے اس کو فالو کریں. ماشاءاللہ, اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باتوں پر, اور اس میں حادثے بھی نہیں ہوں گے, ایسا ہی اس میں حادثے بھی نہیں ہوں گے. یہ جو پچھلے سال ہوا نا اس میں بہت ساری سرکمٹینسز ہیں, اس میں ایک یہ بھی ہے کہ رانگ وے اختیار کرنا. توبہ, ادھر سے بھی لوگ آ رہے ہیں ادھر سے بھی جا رہے ہیں, تو ابھی آپس میں جب کلیش ان کا ہونا ہے پرابلم ہی ہونی ہے. تو اس طرح کی کام جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. عمران بھائی یہ بھی ایک تیاری کی ہی صورتحال ہے. بندہ بعض اوقات کیا کرتا ہے, اپنی عادات جو اس کی وطن میں ہوتی ہے نا, ان عادات کے ساتھ سفر کرتا ہے. ایسا تو ہے نہیں بھئی بندہ گھر چھوڑ کے جا رہا ہے, بعض اوقات اپنا مال و متاع ہے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے, بیوی بچے چھوڑ کے جا رہا ہے, خاندان چھوڑ کے جا رہا ہے, لیکن عادتیں تو جو اس کی ہیں وہی ساتھ لے جا رہا ہے.
تو ان کے اوپر فوکس کر کے ان کو درست کرنے کے حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ کا بھی ماشاءاللہ تجربہ بھی ہے، خود بھی آپ نے سفر کیا ہوا ہے، پچھلے سال بھی ماشاءاللہ پچھلے سال بھی۔ ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں حاجی اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ حاجیوں کو ضیوف الرحمان کہا گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر ظاہر ہے کہ آپ جس کسی کے مہمان بنتے ہیں جا کر، اس کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں، کچھ مینرز بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر جیسے رہتے ہیں اور کسی اور کے پاس چند دنوں کے لیے جائیں ویسے ہی وہاں پر رہیں، تو لوگ کہیں گے کہ یار یہ تو بڑا عجیب آدمی ہے، اس کو تو کچھ مینرز نہیں آتے، اس کو تو کچھ ادب ہی نہیں آتا۔ تو اللہ رب العالمین کے دربار میں جانا ہے اور حج کرنے جانا ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے، اسے سیکھ کر جایا جائے۔ اور لازمی طور پر اپنی کچھ عادات جو اگر ایسی ہیں کہ اگر تو خلاف شرع ہیں تو ان سے تو یہاں بھی بچنا ہے، ٹھیک۔ اور پھر کچھ اگر عادتیں ایسی ہیں کہ جو ویسے ہی مناسب نہیں ہوا کرتی تو ان سے بچ کر بندہ جو ہے نا وہ جائے۔ اور اس کا طریقہ ایک یہ ہوتا ہے کہ اللہ والوں کے حج کے انداز کو پڑھیں کہ اللہ والوں نے حج کیسے کیا ہے، اور جو نیک و متقی لوگ ہیں کتابیں ان سے جو ہے وہ بھری پڑی ہیں، روایات موجود ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حج کیسا تھا، انسان اس کا مطالعہ کر کے جائے۔ اسی طرح اولیاء کرام کا جو حج تھا وہ کیسا تھا، اس کا مطالعہ کر کے جائے، تو پھر انشاءاللہ یہ اپنی عادتوں کو کچھ بہتر کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اچھا، اسی طرح اپنے جو ارد گرد کے افراد ہیں، ہمارا الحمدللہ دعوت اسلامی کا مجلس حج و عمرہ کا جو نظام ہے، ان سے رابطہ کر کے ان سے گائیڈ لائن لی جا سکتی ہے۔ پہلے تو بندہ اپنا پورا اپنا تھوڑا سا امتحان لینا، اپنے آپ کو جانچیں کہ میری کون سی عادت درست ہے اور کون سی غلط ہے، اور کون سی چیز سے، کون سی بات سے بچ کر میں جو ہے اپنے آپ کو زیادہ نیکیوں میں لگا سکتا ہوں، تو یہیں سے اس کی تیاری کر کے جائے، ٹھیک ہے نا۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، فرمایا کہ تیاری کرو، زاد راہ لو، اور سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، تقویٰ لے کر جائے، متقی پرہیزگار بن کر جائے انسان، یعنی اس کی علامتوں کو بندہ اختیار کر کے جائے۔ حج کس کا مقبول ہے؟ حج مبرور کی بڑی فضیلت جو ہے ہمارے اسلام نے بیان کی ہے نا، اللہم ارزقنا حج مبرورا، اے اللہ ہمیں حج مبرور کی توفیق عطا فرما۔ تو حج مبرور کیا ہے کہ اس کے اندر جو علامتیں بیان کی گئیں اس میں یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دی جائے، کسی کو اذیت نہ دی جائے، اور مشکلات پر جو ہے وہ صبر کیا جائے۔ آپ دیکھیں نا کہ اگر سفر حج کے اندر مشکلات آتی ہیں تو ایسی روایات موجود ہیں کہ حاجی کا امتحان لیا جاتا ہے، جی فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا جاتا ہے کہ حاجی کا امتحان لیا جائے کہ یہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ تو اگر مشکلات آ رہی ہیں تو ان پر صبر بھی کرنا ہے، کافی ماشاءاللہ ڈیٹیل میں آپ نے اس پر بات فرمائی ہے، لیکن بہرحال اپنا جو ہے نا امتحان لے کر اپنے آپ کو تھوڑا سا کھنگال کر جائیں کہ میں نے کون سی عادتیں چھوڑنی ہے، کون سی جو ہے وہ رکھنی ہے۔ اور بہترین اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا جو ہے نا ایک ہدف لے کر جائیں، ٹارگٹ لے کر جائیں کہ میں نے جو ہے وہ جانا ہے، اولاً تو حج سیکھ کر جائیں، ٹھیک ہے، حج کو سیکھنا ہے، عمرے کو سیکھنا ہے، اور اس کو سیکھ کر ہی بندہ سفر کرے، اور اس کے بعد پھر اپنا ٹارگٹ یہ لے کر جائے کہ میں نے اتنے قرآن پڑھنے ہیں، میں نے اتنے درود پڑھنے ہیں، میں نے جو ہے وہ تلبیہ کی کثرت کرنی ہے، میں نے جو ہے فلاں مقام پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور اسی طرح دیگر جو وظائف ہیں بندہ اسے لے کر جائے۔ اب جیسے قصیدہ بردہ شریف ہے اسے پورا پڑھ لیں، درود تنجینا ہے اسے پڑھ لیا جائے، اسی طرح جو ہے وہ دلائل الخیرات ہے اس کا بندہ ورد کر لے، اسی طرح دیگر جو اوراد و وظائف ہیں ایک تیاری کے ساتھ اس طرح بھی جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمارا سفر بہترین سے بہتر ہو سکے گا۔ بہت زبردست بات بتائی۔ ہماری تیاری میں کیا ہے؟ اتنے پیسے لے لو، فلاں کے لیے دوپٹہ لے کے آنا ہے، فلاں 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 ہیں، اتنی سمدنیں ہیں ہماری، اتنی بہویں ہیں، اتنی خالائیں ہیں، اتنی پھپھیاں ہیں، ان کے لیے کیا کیا کرنا ہے۔ اب یہ اسلامی بہن ایک مطلب یوں سوچ رہی ہے فلاں کے لیے چوڑیاں لے کے آنی ہیں، اس کے لیے جو ہے نا دوپٹے لے کے آنے ہیں، اس کے لیے یہ کرنا ہے۔ اب اسلامی بھائی ہے وہ اپنے اعتبار سوچ رہا ہے اتنے میرے دوست ہیں، ان کو زمزم شریف دینا ہے، کھجوریں دینی ہے، یہ ہونا ہے، اور جو ہے نا وہ اب جائیں گے مکے مدینے جا رہے ہیں تو چلو اپنی بیوی کے لیے کوئی سونے کی چیز بھی لے کے آئیں گے، چلو اس کو دلوا دیں گے، ماں بھی ساتھ ہے ماں کو بھی دلوا دیں گے، یعنی یہ سب آ رہا ہے۔ فلاں فلاں چیز جو ہے نا وہ بڑی اچھی ہوتی ہے، وہ لے لیں گے، یوں کر دیں گے، وہ کر لیں گے، اس طرح سے ہے۔ تو یہ جو عمران بھائی نے فرمایا ہے کیا اس پر ہمارا فوکس ہے؟
یہ کوئی سفر شاپنگ کا سفر تو نہیں ہے نا، یعنی شاپنگ ہمارے اہداف میں ہے، اور یہ جو کچھ فرما رہے ہیں یہ اہداف میں ہے یا نہیں ہے اس پر توجہ فرما لیں، اگر نہیں ہے تو اس کو لے آئیں۔ آج ہم جو بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں، مدنی چینل آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ اسی لیے ہے تاکہ ہمارا رجوع الی اللہ ہو جائے۔ آپ کو حج کے سفر میں کھلانے کے، خیرات کرنے کے، احسان کرنے کے بڑے فضائل ملیں گے، بڑے، لیکن شاپنگ کرنے کی روایت فضیلت آج تک میں نے تو کوئی نہیں پڑھی۔ کوئی عبدالاحد بھائی آپ کا تو بڑا وسیع مطالعہ ہے ماشاءاللہ، وہ آپ نے پڑھی ہو تو کوئی بتائے۔ شاپنگ تو اپنی جگہ پر ہے، آدمی یہ سوچے کہ اگر کچھ لے کر جانا ہی ہے جی، تو زمزم اور کھجور سے بڑھ کر وہاں کا تبرک کیا ہے؟ کیا بات ہے، مرحبا۔ آدمی لے کر جائے تو یہ ایسی چیزیں ہیں جی۔ جس کو لے کر جانا چاہیے۔ جیسے عمران بھائی نے بتایا، بہت پیاری بات کہی ہے کہ آپ کے اہداف ہوں دعوت اسلامی کا شعبہ نیک اعمال۔ جی، الحمدللہ اس نے عمرہ زائرین کے لیے بھی اور حج زائرین کے لیے بھی ماشاءاللہ 19 نیک اعمال ترتیب دیے ہیں، واہ، اور یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ بھی مل سکتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل مکتب المدینہ سے بھی ہدیتاً طلب کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ساتھ رکھ لیں۔ اگر مثال کے طور پہ کوئی قافلے میں جا رہا ہے، مثال کے طور پہ ان کے ساتھ 50 حجاج ہیں، یا مختلف کاروان والے بھی ہو سکتا ہے اس وقت دیکھ رہے ہوں، صحیح، تو ان کے ساتھ جتنے کاروان میں شرکا جا رہے ہیں وہ اتنے خرید لیں اور ہر ایک کو گفٹ بھی کر دیں، واہ، تاکہ وہ نیک اعمال کو فوکس کریں گے۔ اتنے درود پاک پڑھنے ہیں روزانہ، اتنے طواف کرنے ہیں روزانہ، اتنے عمرے کرنے ہیں، یہ وظائف پڑھنے ہیں، اتنا قرآن پڑھنا ہے، یہ سب اس میں دیا گیا ہے، واہ، واہ، اور ڈیلی بیسس پر بڑا پیارا Schedule بنا ہوا ہے۔ بڑا ہوا ہے، مرحبا، بالکل ایسے ہی، سبحان اللہ۔ میں چاہوں گا عبدالاحد بھائی، آپ وظائف کی بات چلی ہے تو آپ کچھ وظائف بتائیں جو خاص عرفات شریف کے دن میں پڑھنے کے جو ہے وہ وظائف ہیں، اس حوالے سے کچھ ارشاد۔ رفیق الحرمین میں امیر سنت نے لکھا ہے نا، جی، اس میں لاحول شریف ہے، استغفار ہے، کلمہ طیبہ ہے، درود السلام ہے، درود پاک ہے۔ پھر وہ مقام وہ ہے کہ جو خاص عرفات کے دن حاجی کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ جی، حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا کرے یعنی استغفار کرے، اس کو بھی بخش دیا جاتا واہ، ہے، سبحان اللہ۔ یعنی وہ دعاؤں کا مقام ہے۔ آپ دیکھیے گا جب آپ یہ پوری اس کی بایوگرافی حج کی پڑھیں گے نا، تو اس میں یہ بتایا جائے گا باقاعدہ کہ نمازوں کو بھی جمع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو زیادہ تر دعا کا وقت ملے، رب سے التجا کا وقت ملے۔ یعنی وہ کیوں کیا ہے؟ وہ اسی لیے کیا ہے کہ بندہ اپنے رب سے مناجات کرے، کیا بات، کثرت سے بات کرے، یعنی یوں سمجھے بار بار وہ روتے روتے عرض کرے، تھک جائے تو پھر کسی وظیفے کو پڑھنا شروع کر دے، پھر کھڑا ہو جائے، پھر دعا کرے۔ یعنی یہ کیفیات جو ہے نا، یہ آپ جب وہاں عرفات میں ہوں گے، مزدلفہ کی وہ شب ہے، عالی شان شب ہے، وہاں ہوں گے، پھر مینا کی جو شب ہے، شب عرفہ ہے، اللہ اکبر، کتنی عالی شان شب ہے۔ ان مبارک راتوں کو حاصل کریں۔ آپ نے دیکھا ہے لوگ خیموں کے اندر گفتگو میں لگ جاتے ہیں، تیری میری میں لگ جاتے ہیں۔ یہ اچھا، وہ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو ایسے خیمے وی آئی پیز ہوتے ہیں، وہاں پر تو پورا بوفے لگا ہوا ہوتا ہے، جی، اور اس بوفے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ اگر کبھی اس بوفے کی جگہ پر چلا جائے تو وہ پھر وہ لذت پانا اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے پچھلے سال میں ایک مرتبہ بوفے میں نہیں گیا تھا، اسنائی بھائیوں نے لا کے ہی مجھے دے دیا تھا، اس بوفے میں نہیں گیا تھا، لیکن مجھے بوفے کی مووی بنا کر پیش کی تھی کہ عبداللہ بھائی اتنا عالی شان بوفے لگا ہوا ہے کہ کیا دنیا کی نعمت نہیں ہے وہاں پر۔ میں نے بولا میں اس لیے نہیں آیا ہوں، واہ واہ واہ، میں یہاں اس لیے نہیں آیا ہوں، ٹھیک ہے جو مل جائے گا وہ کھا لیں گے اللہ کی رحمت سے، لیکن یہ ان کی تعریفیں نہ کرو، یہ تعریف کرو کہ ہم مینا میں ہیں، یہ تعریف کرو کہ ہمیں یہ شب ملی ہے، کیا بات، یہ تعریف کرو کہ یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی دعوت دی ہے، ہم درس و بیان کریں، ہم کچھ وظائف کریں، ہم اس رات کو عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ اصل ہمارا ٹاسک تھا۔ سبحان اللہ، مرحبا۔ دعا وظائف کے ساتھ ایک اور چیز کرنے کی، وہ کیا ہمیں توجہ دلائے گی؟ دعا، اس پر ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ عمران بھی کچھ فرما رہے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جیسے یہ ساری چیزیں بیان کی جا رہی ہیں نا، اس میں ہمیں سفر کی تیاری کے دوران یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا سفر ہے کس طرح کے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ الصحبۃ مؤثرہ، صحبت اثر رکھتی ہے۔ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ سفر حج ہے یا سفر مدینہ ہے، عمرے کا سفر ہے، کہ جو ہماری طرح ہی مطلب جو ہے نا وہ عام سے لوگ ہیں،
تو پھر ہم ویسے ہی رہیں گے. مطلب کوئی ذوق والی کیفیت پیدا ہونا یا پھر جو ہے وہ رونا آ جانا دعا کے اندر، عبادتوں میں لگے رہنا، دعاؤں میں لگے رہنا، ذکر و اذکار میں لگے رہنا، یہ پھر بہت مشکل سے جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کے ساتھ سفر حج کے اندر عاشقان رسول ہوں، اگر آپ کے ساتھ سفر حج میں ایسے لوگ ہوں کہ جو یہاں اپنے ملک کے اندر بھی جو ہے وہ کثرت سے نفلی روزے رکھنے والے ہوں، کثرت سے عبادت کرنے والے ہوں، یعنی نیکیوں کا اثر ان پر ظاہر نظر آتا ہو، نیک ہوں، ان کے ساتھ اگر سفر حج ہونا تو سلمان بھائی پھر اس کا مزہ الگ ہوتا ہے. اگر ایسے لوگ ہیں کہ جو فضولیات سے خود بچتے ہیں اور وہ پھر اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، نو ڈاؤٹ ہم بھی ان کے ساتھ رہیں گے تو پھر اس کا اثر ہم پر بھی آئے گا. ٹھیک ہے نا جی؟ تو جب اثر آئے گا تو انشاءاللہ ہم بھی جو ہے وہ اپنا اچھا سفر کر سکیں گے. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ تو ہمارے اختیار میں ہی نہیں، ہم نے تو ٹریول میں آگے جو ہے نا سب کچھ اپنا کرا لیا اور ہمارے ساتھ کون ہوگا کون نہیں ہوگا، اپنی مرضی سے تو کسی کو یہاں سے نہیں لے جا سکتے. لیکن دیکھیں ہر گروپ کے اندر، ہر ٹریول کے اندر کوئی ایک بندہ تھوڑی ہوتا ہے، کئی لوگ ہوتے ہیں. اس میں انسان، اب مثال کے طور پر اگر 50 لوگ ہیں، 100 لوگ ہیں، آپ کے مزاج کے کیسے کتنے لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا کیا جائے. مزاج والوں کے ساتھ بیٹھے گا عمران بھائی تو پھر مزاج میں ڈھل جائے گا. نہیں، وہ جو مزاج پہلے آپ نے بات فرمائی ہے نا، وہ بڑی پیرنٹ بات ہے کہ آپ جب سفر کرتے ہیں، وہاں بلڈنگ میں رہتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، اندازہ ہو جاتا ہے، کھانے میں ملتے ہیں لوگ، آتے ہیں بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، مختلف طرح کے لوگ یوں اس طرح انٹریکشن ہو جاتا ہے. تو نیکی کی، تقوی کی، پرہیزگاری کی، عشق رسول کی سب سے مین بات تو خوشبو جو ہے بندے کو آ جاتی ہے. بالکل. تو یوں بہت پیاری بات کہی آپ نے، نیکوں کے ساتھ تعلق رکھے گا تو پھر یہ نیکی کرتا رہے گا. اور اگر تبصرہ ہی کرنا ہے تو یہاں بھی تبصرے کرنے، وہاں بھی جا کے تبصرے کر کے آ جانے، تو پھر یہ آپ اندازہ لگائیے کہ ہم چیز جمع کر رہے ہیں یا اس کو کیا کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں. اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. ایک بندہ ایسا ہے نا، آپ دیکھیں کہ سفر ہے، اب ایک شخص ایسا ہے کہ جو پلاننگ کر رہا ہے کہ فلاں جو ہے نا وہ شاپنگ مال ہے وہاں جانا ہے، یا فلاں جو ہے نا وہ جگہ ہم نے جانا ہے، تو پھر اس کے ساتھ آپ بھی جائیں گے. دوسرا شخص ایسا ہے کہ جو زیارتوں کو ڈھونڈ رہا ہے کہ کون سی زیارت کس مقام پر ہے، وہاں کیسے پہنچا جا سکتا ہے، تو اس کے ساتھ رہیں گے تو زیارتوں پر جائیں گے. تو بہرحال اپنی صحبت کو جو ہے وہ اچھا کریں اور نیک لوگوں کے ساتھ حج کریں تو انشاءاللہ پھر اس سفر کا ذوق اور شوق بھی حاصل ہوگا. پھر وقت آئے گا کہ ہماری آنکھوں سے بھی آنسو جو ہے وہ اللہ نے چاہا نکلیں گے، اور یقین کریں کہ اس کا مزہ پھر الگ ہے. کیا بات. عبدالحد بھائی اس پر بھی میں چاہوں گا آپ کچھ گفتگو فرمائیں. ہم نے دیکھا ہے یعنی جس طرح ہم دیگر پرسپیکٹیو پر بات کریں، پازیٹیو پرسپیکٹیو پر بھی بات کریں. جی حاجی جب دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر ہمیں بھی تجربہ ہوا، آپ کو بھی اللہ کرے خیر والا تجربہ یہ ہو، کوئی حاجی جو ہانپ کے بیٹھ گیا ہے، اس کو پانی پوچھ رہے ہیں، آپ پانی لیں گے، آپ یہ کریں گے، یا اس کے سر پر جو ہے وہ پانی ڈالتے ہیں، چہرے پر جو ہے وہ پانی کا جو ہے وہ اسپرے بعض کا لوگ جو ہے وہ کر دیتے ہیں. تو یہ بھی کیا فرمائیں گے؟ امیر سنت رفیق الحرمین میں بھی لکھا ہے کہ کچھ اضافی رکھ لیں. اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے ساتھ ایسے حاجی ہوں جو بیچارے کوئی چیز نہ کر سکتے ہوں تو آپ ان کو پیش کریں. اور یہ روزے والی جو بات ہے نا، یہ اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ امیر اہل سنت کا صدقہ ہے. جب چل مدینہ کے قافلے میں زندگی کا پہلا قافلہ تھا تو اتفاق سے وہ تو تھا ہی رمضان، لیکن جو حج کا قافلہ تھا وہ اس قافلے میں یہ تھا کہ الحمدللہ عز و جل امیر سنت وہ جو 5 روزے نہیں رکھنے ہوتے نا، تو ان کے علاوہ تقریباً روزے سے، ایون کہ ہم جب مینا گئے تھے نا اپنے ہوٹل سے مینا، یوں سمجھے کہ ہم بائی واک گئے تھے امیر سنت کے ساتھ. تو بائی واک گئے تھے، تقریباً اسلامی بھائی کا روزہ تھا. اور جب ہم وہاں پہنچے مینا میں تو جیسے اسٹارٹ ہوا تو ظہر پڑھ لی، اور آگے بڑھے تو عصر پڑھ لی، خیمے میں پہنچے تو روزہ کھلا اور مغرب پڑھ لی. تو یوں ہمارا یوں سمجھے اس دن بھی 8 تاریخ کو جو یوم ترویہ ہے، اس دن بھی الحمدللہ امیر سنت نے ماشاءاللہ ترغیب دلائی اور قافلے والے جو ہے انہوں نے روزہ رکھا تھا. تو یہ ان کی برکت ہے. اور مدینہ شریف میں جب تک رہے، یہ امیر سنت کا الحمدللہ صدقہ ہے کہ آپ ہمیں تربیت فرماتے رہے اور خود بھی روزہ رکھتے تھے اور جتنے قافلے والے ہیں سبھی روزہ رکھتے ہیں. تو یہ ان کا صدقہ ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں. اور علماء نے یہ بیان کیا سلمان بھائی، اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ مجھے بار بار حاضری حرمین طیبین نصیب ہو، جی اگر کوئی چاہتا ہے بار بار مجھے جو ہے وہ حج کی سعادت ملے، بار بار حاضری مدینہ کی سعادت ملے، تو اس کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ حاجیوں کی خدمت کرے. زبردست.
اسے چاہیے وہ حاجیوں کی خدمت کرے. کیوں کہ جب وہ حاجیوں کی خدمت کرے گا، وہ حاجی کون ہیں؟ اللہ کے مہمان ہیں. آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے اور آپ کا پڑوسی آپ کے مہمان کی بڑی تعظیم کرے، اس کا اکرام کرے، اس کی خدمت کرے، کچھ آپ کے ساتھ ہو جائے تو آپ اس پر بڑے شفیق ہو جاتے ہیں. آپ کے دل میں اس کے لیے محبت بڑھ جاتی ہے کہ یار ایسا عظیم آدمی ہے کہ مہمان میرا ہے، خدمت یہ کر رہا ہے. یہ صرف مثال سمجھانے کے لیے دی ہے کہ حاجی ضیوف الرحمن ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، رب کے مہمان ہیں، اور آپ رب کے مہمانوں کی خدمت کریں کیا بات. تو یقیناً اس کا صلہ پھر ثواب اپنی جگہ ہے، اور وہ ثواب جب نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا کوئی مٹا نہ سکے گا. قیامت کے دن اسے دیکھیں گے تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. علماء نے خاص طور پر اس کو بیان کیا ہے کہ پھر اس بندے کو جو ہے نا بار بار حج و عمرہ کی سعادت ملا کرتی ہے. لہٰذا حاجیوں کی خدمت کریں، یہ بار بار حاضری کا جو ہے نا وظیفہ ہے. مرحبا. نیک طبیعت بن کر جائیں اور نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ پائے، یہ بھی ذہن بنا کے جائیں. مجھے ایک بڑی پیاری بات عبدالاحد بھائی قبلہ قذافی شاہ صاحب جو ہے وہ یوں ایک جاننے کو ملی کہ آپ بوتل پانی کی خرید رہے ہیں تو آپ اس نیت سے خریدیں کہ میں اس میں سے حاجیوں کو پانی پلاؤں گا. ماشاء اللہ. وہ بوتل خریدنے کا ثواب، سبحان اللہ، اس بوتل کو اٹھانے کا ثواب، سبحان اللہ، اور پھر جو حاجیوں کو پانی پلانا ہے اس کا ثواب، اور جو دوبارہ حاضری کا سبب بننا ہے وہ بھی معاملہ جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ انداز ہے نا. ڈرائی فروٹ لے لیں، نمکو لے لیں، بسکٹ لے لیں، یہ لے لیں، لے ہی رہے تو اس نیت سے بندہ لے لے کہ میں کیا کروں گا، حاجیوں کو کھلاؤں گا. مطلب یہ تھوڑی کہ خود نہیں کھانا بھائی، حاجیوں کو پانی بوتل سے پلاؤں گا مطلب یہ تھوڑی خود نہیں، خود بھی بندے نے پینا ہی ہے. بالکل. تو یہ اس نیت سے خریدیں گے تو خریدنے کا ثواب، وزن اٹھانے کا ثواب، اس کو مطلب بندہ لے جا رہا ہے، یہ سارا اللہ کی رحمت سے کیا ہوگا کہ ثواب والا معاملہ ہو جائے گا. نیک طبیعت بن کر جائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے. نیکی. ایک آدمی تھا، اس کے بارے میں یہ عمران بھی مشہور تھا کہ یہ کوئی نیکی کا موقع جو ہے نا وہ جانے نہیں دیتا، اور اس کو نا اس کے نام کے ساتھ لوگوں نے ایک لفظ بڑا پیارا ایڈ کر دیا. ٹھیک ہے، یعنی آپ دیکھیں نیکی کیا بن گئی کہ بندے کی شناخت بن گئی. اس سے اچھا عمران بھائی اور کیا چاہیے بندے کو. سبحان اللہ. نا امیدی تو اس کو زندگی سے نکالیں. دروازہ کیا کریں، کھٹکھٹاتے رہیں، رحمت کا دروازہ کیا کرتے رہیں، کھٹکھٹاتے رہیں. کریم کی جو ہے وہ بارگاہ میں اپنے عشق بہاتے رہیں. جب کرم ہوگا تو حالات جو ہے بدل جائیں گے انشاءاللہ. کہ یہ سوال بھی شامل میری دعا میں تھا کہ یہ سوال بھی شامل میری دعا میں تھا. تو یہاں ہم اپنے عازمین حج کو ایک نصیحت کرنا چاہیں گے جی کہ آپ یقیناً منرل واٹر پیتے ہوں گے، آپ یقیناً اس طرف ہوں گے کہ کچھ ڈرنکس وغیرہ وہاں پر جو ملتی ہیں، کولڈ ڈرنکس وغیرہ، جوسز وغیرہ، اس کے بھی شوقین ہوں گے. اللہ کی پناہ ہے. آپ نے ایک بات کی عبدالاحد بھائی. جی جی فرمائیں آپ، پھر میں اپنا پوائنٹ لاتا ہوں. یعنی آپ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن آپ بتائیے کہ جب آپ کا کوئی ریلیٹیو عمرہ کر کے آتا ہے، حج کر کے آتا ہے، تو آپ کو اتنی سی زمزم کی بوتل دیتا ہے. اس اتنی سی بوتل سے پورے فیملی ممبر
تھوڑا 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 زمزم پیتے ہیں اور دل کو تسکین پہنچاتے ہیں، اور بڑا مطلب یوں سمجھے کہ فیل کرتے ہیں کہ یار یہ زمزم آیا ہے، چلو سب تھوڑا تھوڑا پی لیں۔ اور اس مقام پر جہاں زمزم کا کنواں ہے، اس مقام پر جہاں زمزم کی سبیل مدینہ شریف میں موجود ہیں، آپ کیوں اپنا پیسہ بھی دے رہے ہیں اور پھر ان چیزوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں؟ تو آج کے اس پروگرام کی نسبت سے وسیلے سے میں آپ کو ایک ترغیب دلانا چاہوں گا کہ ایک فیملی تھی، اس کو یوں سمجھیں کہ شوق تھا زمزم پینے کا، تو انہوں نے ابھی پچھلے رمضان کی بات عرض کرتا ہوں کہ اپنے پورے سفر میں شاید ایک مرتبہ منرل واٹر 5 لیٹر کی جو ہے نا یا 6 لیٹر کی بوتل خریدی ہوگی، وہ بھی کسی سبب سے، ورنہ جاتے ہی انہوں نے زمزم خریدا۔ واہ، لوگ کیا خریدتے ہیں؟ کولڈ ڈرنک خریدتے ہیں، پانی خریدتے ہیں، زمزم خریدا، اور اس زمزم کو خرید کر پوری فیملی نے زمزم پیا۔ گویا کہ یہ گمان تھا اور یہ ان کی نیت تھی اس طرح کی کہ اللہ پاک ایسا کرم کرے کہ ہماری گوشت پوشت میں جو ہم یہاں 12 15 20 دن موجود ہیں، جو حاجی ہوتے ہیں 40 دن، اتنا زمزم سرایت کر جائے کہ ہمارا گوشت جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو زمزم سے۔ کیا بات، یعنی یہ کیفیت آپ کے اندر آئے اور آپ زمزم پیجیے گا پورے سفر میں، اپنے ساتھ بوتل رکھیے گا 5 لیٹر کی، خالی ہو جائے پھر بھر لیجئے گا۔ آپ نے جتنے خرچے کیے ہیں حج کے لیے، لاکھوں روپے خرچ کر کے جا رہے ہیں، ایک زمزم کی لیٹر کی بوتل جو ہے نا وہ اگر اسٹور سے لیں گے تو 10 ریال کی ملے گی، مارکیٹ سے لیں گے تو 15 سے 20 ریال کی مل جائے گی۔ آپ سمجھیں کہ آپ نے 40 دن کے اندر 10 بوتلیں پی جانی ہیں۔ کیا بات ہے، 40 دن میں 10 بوتلیں پئیں گے تو 200 ریال لگیں گے۔ آپ سوچیں 200 ریال بندے کتنے ہیں؟ 16-17 ہزار روپے، یعنی آپ 16-17 ہزار روپے فقط اپنی جان پر خرچ کریں، کیا بات، اور وہ فقط پوری باڈی ریفریش، جتنے امراض سب ختم۔ کیا بات ہے، یعنی آپ یقین کریں، میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے حج پہ زیادہ کوئی میڈیسن کبھی لی ہوں۔ کیا بات، یعنی فقط جو ہے نا وہ ایک ہی ذہن تھا، اور یہ بھی صدقہ امیر سنت کا ہے۔ واہ، یعنی آپ کے ساتھ جب بھی سفر کیا ہے آپ نے مطلب یوں کر کے اشارہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب زمزم ہے، واہ، کہ جب پانی پینا اور یوں کر کے اشارہ کریں تو زمزم، وہ مبارک پانی چاہیے، کیا بات، تو وہ اگر ہے تو وہ زمزم پلائیے۔ سبحان تو اللہ، یہ یوں سمجھیں کہ آپ زمزم تو اتنا پیئیں کہ پورے سفر میں زمزم کے علاوہ کچھ آپ نے پیا ہی نہ ہو، کیا بات ہے، سبحان ایسا اللہ۔ ہو جائے کچھ۔ اور زمزم شریف تو جس لیے پیا جائے اسی لیے ہے، سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں ہے جس کے لیے پیا جائے کیا ہے، اسی کے لیے۔ عمران بھی کچھ کہہ رہے ہیں؟ حدیث میں کہا گیا کہ زمزم کا پانی اسی لیے ہے جس لیے پیا جائے۔ اس پر بڑے بڑے واقعات ہیں۔ پچھلے سال ایک حاجی کا میں واقعہ آپ کو سناؤں سلمان بھائی، ناظرین بھی سمجھتے ہیں کہ عمومی طور پر جب پانی پیا جاتا ہے نا تو وہ پھر جسم سے نکلتا بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک نارمل ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جب رمی جمرات ہو جاتی ہے نا حج میں، تو رمی کے بعد پھر طواف زیارہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک شخص ایسا تھا کہ جسے یورین بہت زیادہ آتا تھا، صحیح، تو اس نے ایسا کیا کہ جب رمی کر لی تو اس کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ یار اب ہوٹل جانے کے بجائے نا ہم چلتے ہیں مکہ شریف اور کعبہ شریف جاتے ہیں اور طواف زیارت کر لیتے ہیں آج ہی۔ صحیح، 10 ذی الحج کی بات ہے، مرحبا، افضل بھی ہے، افضل بھی ہے جی، تو وہ جو 7 آدمی تھا وہ کہنے لگا یار میرا تو یہ پرابلم ہے اور مجھے تو اس وقت بھی شدت ہے یورین کی، مجھے تو جانا ہے اور اس کے لیے بھی ٹائم لگے گا، پھر تھکاوٹ اور ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن میرے لیے تو مجھے ممکن نظر نہیں آتا۔ تو ان میں سے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا یار آپ اسی نیت سے زمزم پی لیں کہ آپ کا یہ پرابلم ختم ہو جائے، کیا بات، کہ آپ کو یورین کا پرابلم ختم ہو جائے اور آپ جو ہے آج ہی طواف زیارہ کی سعادت پالیں۔ کہتا بالکل میں نے ایسا ہی کیا، زمزم شریف لیا اور اسی نیت سے میں نے زمزم کو پی لیا۔ واہ، وہ بندہ کہنے لگا کہ اب جمرات سے 10 ذی الحج کو مکہ شریف جانا، کعبہ شریف جانا، یہ ایک کوئی آسان نہیں ہے، ایسا ہی ہے، یہ ایک محنت طلب کام ہے، وہاں تک پہنچنا بہت بڑی بات ہے۔ جی، پھر دوسرا وہاں پہنچ کر عمرہ طواف اپنا کر لینا، طواف بھی کر لیا، وہاں پہنچ کر طواف بھی کر لیا، فارغ ہو گئے۔ وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے مجھے جو نا یورین کا احساس بھی نہیں ہوا۔ کیا بات، یعنی وہ شخص کے جسے یہ بیماری ہے بیماری اور دور ہو گئی، دور ہو گئی اور اس نے یہ سعادت پالی۔ تو واقعی زمزم کا پانی جس لیے پیا جائے اللہ اسے اسی لیے بنا دیتا ہے، اسی میں کامیابی اور برکتیں ملتی ہیں۔ یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اسے پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے
اور اسی زمزم میں کوثر کوثر ہے۔ یہ زمزم اس لیے جس لیے اس کو پیے کوئی، یہ زمزم اس لیے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ وہاں جا کر تھوڑا سا کنجوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی وہاں گئے اب کوئی بھی چیز خریدنے لگیں گے کرنے لگیں گے نا، اسے کنورٹ کریں گے اپنے ملک کی کرنسی سے۔ ایسی بات نہیں۔ اب اسے جب کنورٹ کریں گے اپنے ملک کی کرنسی میں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہو اتنی مہنگی، میں تو یہ چیز نہیں لیتا۔ اللہ کے بندو وہاں جا کے خرچ نہیں کرو گے تو کہاں کرو گے؟ مبارک شہر ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں والا ہے، اللہ کی مہربانیاں ہیں، مسجد حرام ہے اور اسی طرح مسجد نبوی ہے، مکہ مدینہ ہے، وہاں کی فضائیں ہیں۔ ارے وہاں نہیں خرچ کریں گے تو کہاں کریں گے؟ ہیں وہاں خرچ کریں گے تو انشاءاللہ بدلے میں اللہ زیادہ ہی عطا فرمائے گا، کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا اللہ رب العالمین۔ لہٰذا وہاں جائیں تو زمزم خرید کر پئیں۔ یہ بڑی اچھی بات کی جو ہے نا ہمارے عبدالاحد بھائی نے، کہ بقالے سے مل جاتا ہے عمومی طور پر اور سپر اسٹور وغیرہ سے مل جاتا ہے، اور اس میں آسانی سے وہاں پر زمزم میسر ہے۔ آج وہ زمزم جس کے قطرے قطرے کے لیے لوگ ترستے ہیں، ہاں جی، ہیں جی، وہاں سے واپس آنے والے یہ تھوڑا تھوڑا زمزم جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی شیشیوں میں ڈال کر، بوتلوں میں ڈال کر یہ پورے خاندان میں اپنے عزیز و اقارب میں بانٹا کرتے ہیں۔ وہاں آپ کے لیے اویلیبل ہے، وہاں آپ کے لیے یہ چیز موجود ہے، تو زمزم پئیں۔ یہ زمزم غذا بھی ہے، یہ زمزم شفا بھی ہے، اس زمزم میں ہر چیز ہے، دعاؤں کی قبولیت بھی ہے۔ زمزم پئیں، رب سے دعا مانگے، زمزم پئیں، رب سے دعا مانگے، اور وہاں تو فری میں بھی اویلیبل ہے، آپ بھر کر جو ہے وہ بعض مقامات جو مخصوص ہے بھرنے کے لیے ان سے بھر کر آپ لے جا بھی سکتے ہیں۔ تو بھائی سبحان اللہ۔ وہاں جا کر کنجوسی نہ کریں، اور یہ تو وہ ہے کہ یہاں کے صدقے ہی میں اللہ رب العالمین نے عطا فرمانا ہے۔ اللہ ہمیں یہ سعادتیں نصیب فرمائے۔ سبق بیان ہو رہے ہیں، آج بھی ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ الکریم یہ آنے والے سنڈے کو، اتوار کو 28 اپریل ہے، 27 اپریل ہے انشاءاللہ الکریم، جو ہے یہ حج تربیتی اجتماع اللہ کی رحمت سے ہونے جا رہا ہے۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری انشاءاللہ الکریم آپ جو ہے وہ حج تربیت فرمائیں گے، اور پھر محفل مدینہ بھی ہوگی، اس کی بھی ایک اپنی بہار ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ ہمیں کیا کرنے کے لیے؟ تیار کرنے کے لیے ہو رہی ہیں۔ حج تربیتی اجتماع دوپہر میں، محفل مدینہ عشاء کے بعد، 27 اپریل کو۔ جی درست فرمایا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں کس کے لیے ہیں؟ موٹیویٹ کرنے کے لیے، تیار کرنے کے لیے، اور ہم تیار ہو جائیں۔ جو جا رہے ہیں وہ تو زیادہ فوکس کریں، اور جو نہیں جا رہے وہ بھی اپنے آپ کو ڈی فوکس نہ کریں۔ دادا گنج بخشی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ جو ہے نا وہ ایک دفعہ زکوٰۃ کے مسائل بیان کر رہے تھے، تو وہاں بندہ بیٹھا تھا، وہ توجہ نہیں دے رہا تھا، تو آپ نے اسے دیکھا اور فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس پہ توجہ نہیں کر رہے، حضور زکوٰۃ کے مسئلے ہیں، یہ تو جو ہے نا وہ جو صاحب نصاب ہو، امیر ہو بندہ ہو، اس نے دینا ہے، میں تو مسکین بندہ ہوں، کیا میں نے دینا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا زکوٰۃ دینے کی نہیں تو زکوٰۃ لینے کی تو نوبت موجود ہے، اس کے لیے بھی تو سیکھنا پڑے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ پاک کرم فرمائے اور مالی حالات جو ہے وہ تبدیل فرما دے، تو پھر یہ مسئلے کام آئیں گے نہیں آئیں گے؟ تو یہ باتیں اب ہم سن رہے ہیں ماشاءاللہ، جو سن رہے ہیں وہ بھی اپنے دل و دماغ میں اس کو مضبوط کریں، راسخ کریں، اور جو جا رہے ہیں وہ تو زیادہ اس پر کیا کریں، فوکس کریں، اور ان اچھے جذبات کے ساتھ جب حج کریں گے تو انشاءاللہ حج کی برکتیں پانے میں کامیاب ہوں گے۔ جو نہیں جا رہے ہیں نا سلمان بھائی، جی، کم از کم ان کو اتنا تو چاہیے کہ حج کا پورا طریقہ ایک دفعہ پڑھ ہی لیں، صحیح، رفیق الحرمین ایک مرتبہ مکمل پڑھ لیں، سبحان وہ جو پڑھنے سے ذوق ملے گا، جو کیفیت بنے گی، جی، میرا رب بڑا رحیم و کریم ہے، وہ بڑا کرم فرمانے والا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ صورتیں نہیں دیکھتا، وہ تو دلوں کو دیکھتا ہے۔
ہمارے دلوں کی حالت اگر اس کو پڑھنے سے ایسی ہو جاتی ہے، اللہ کرم فرما دے حج ہمارے لیے لکھ دے، اس کے لیے کون سا بعید ہے، کون سا مشکل ہے، وہ حج کی توفیق عطا فرما دے۔ تو جو حج پر نہیں جا رہے، میرا ان کے لیے خاص پیغام ہے کہ حج کا پورا طریقہ ایک مرتبہ پڑھ لیں اس حج کے دنوں کے اندر۔ مزید اللہ توفیق دے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حج کیسا تھا، مکتبۃ المدینہ سے اس کی کتابیں بھی مل جائیں گی، وہ جو ہے آپ پورا طریقہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ عاشقان رسول کی 130 حکایات یہ کتاب پڑھ لیں تو بہرحال جو نہیں جا رہے کم از کم مطالعہ تو کریں، شوق پیدا کریں، شوق پیدا کریں، ذوق پیدا کریں۔ اور شوق کیسا ہونا چاہیے؟ جی شفیق بلخی علیہ رحمہ کا وہ جو واقعہ لکھا ہے کہ آپ ایک مرتبہ جا رہے تھے حج پہ، تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ گھسیٹتا ہوا جا رہا ہے، اللہ اکبر، گھسیٹتا ہوا جا رہا ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ تعجب کر رہے تھے کہ بھئی اس پہ تو حج فرض نہیں ہے، اس میں طاقت نہیں ہے چل کے جانے کی۔ گھسیٹتا ہوا جا رہا ہے، گھسیٹتا ہوا جا رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ازبکستان کا ایک شہر ہے، وہاں سے وہ چلا تھا، تقریباً 4417 کلومیٹر لکھا ہے کہ اس کا ڈسٹینس ٹوٹل بنتا ہے۔ آپ بڑے حیرت زدہ تھے کہ بھئی، تو اس سے پوچھ ہی لیا کہ آپ اس طرح سے جا رہے ہیں، کب چلے ہیں آپ؟ بولا میں 10 سال سے چلا ہوں۔ یعنی چلے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 10 سال۔ 10 سال سے وہ گھسیٹتا ہوا کس طرف جا رہا ہے؟ رب کی رحمت کی طرف جا رہا ہے۔ یعنی آج کا حاجی صرف غور کرے کہ یہاں فلائٹ میں بیٹھا، یہاں اڑا، وہاں پہنچا، وہاں سے بس میں یا ٹرین میں عرفات پہنچا، پھر بس میں یا ٹرین میں واپسی اپنے آیا، یہ سارے معاملات، اور آرام سے ہوٹل میں جا کے رہنا مل گیا۔ وہ 10 سال سفر میں ہے، پہنچا نہیں ہے۔ اس کی کیفیت دیکھیں کہ وہ شخص جو ہے، اور پھر اس سے جب پوچھا تمہیں کوئی مشکل نہیں ہے، بولا اس میں ملنے والا جو اجر ہے، مختصر کر کے عرض کرتا ہوں، اس میں جو اللہ پاک نے نعمت رکھی ہے اور جو مجھے میرے شوق کو مزید بڑھا رہا ہے، نہیں جو مجھے وہاں جا کر ملنے والی چیزیں ہیں، وہ چیزیں مجھے میرے شوق کو مزید بڑھا رہی ہیں۔ تو یہی بات جو عاشقان رسول کی 130 حکایات ہے نا، یہ شوق بڑھانے والی کتاب ہے۔ واہ واہ، یعنی اس کے جو واقعات جب پڑھیں گے آپ، اس میں جو واقعات لکھے ہیں، آپ کا شوق بڑھے گا حج کا۔ پھر ہر بات میں ہے نا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی جناب میں نے تو جا کر اتنے بجے رمی کر لی، میں نے تو پہلے دن ہی طواف زیارہ کر لیا، اور میں نے تو یوں کر لیا۔ جناب کوئی مقابلہ نہیں کر رہے، جو افضل کام ہے کرنے کی جستجو ہونی چاہیے، مرحبا، لیکن اس کا اظہار اس نیت سے کرنا کہ یار میں تو کر رہا ہے، تم لوگ بلا وجہ بیٹھے ہوئے جا ہی نہیں رہے، میں نے تو کر ہی لیا ہے سارا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک موقع دے تو افضل وقت میں ہی سارے کام کریں، لیکن اگر بالفرض کوئی کام کر لیا ہے نا تو اللہ کا شکر ادا کرے، مولا تیرا کرم کہ مجھے سنت وقت میں یہ کام مل گیا، کیا بات، اے اللہ تیرا کرم کہ تو نے مجھے وقت میں آسانی سے رمی کروا دی، اے اللہ تیرا کرم کہ میں نے طواف زیارہ اتنا آسان کر لیا۔ تو یوں جب بندہ جب کرے نا تو مقابلہ نہ کرے، کیا بات، بلکہ یوں کہے کہ یار میرے رب کا فضل ہو گیا، میرے لیے آسانی ہو گئی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، مرحبا۔ ماشاء شاید آپ بھی کچھ فرما رہے ہیں؟ جی بس یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں حج کی جو ہے نا اپنے اندر ذوق اور شوق پیدا کریں، حج کا، اس کی فضیلت پر غور کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، پارہ 17 ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 27 ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ اس آیت مقدسہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو بیت اللہ شریف ہے نا، خانہ کعبۃ اللہ شریف، تو یہ سیدنا نوح علیہ السلام کا جب طوفان نوح آیا تو اس سے پہلے بھی یہاں پر اسی مقام پر یہ تشریف فرما تھا اور موجود تھا، لیکن جب طوفان نوح آیا تو اسے اٹھا لیا گیا۔ تو پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لے کر آئے تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اس کی اثر نو تعمیر کرنے کا۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے شہزادے ہیں، انہوں نے آپ کی معاونت کی، تو دونوں باپ بیٹا نے مل کر پھر اس کو اثر نو تعمیر کیا۔ تو تعمیر کرنے کے بعد پھر حکم ہوا کہ اب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کی طرف جو ہے نا لوگوں کو دعوت دیجئے، حج کے لیے بلائیے۔ تو پھر انہوں نے اعلان کیا ابراہیم علیہ السلام نے، اور کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر بیت اللہ شریف، بیت عتیق کے معنی بھی ہیں کہ آئیے اور اس کا حج کیجئے۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں سیدنا مجاہد رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے کہ جس نے
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اعلان کر دیں، تو آپ نے فرمایا کہ اعلان تو میں کر دوں گا، تو آواز کیسے پہنچے گی سب تک؟ تو علماء کرام نے لکھا ہے تفسیر قرآن کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ اعلان کیا حج کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ آواز جو ہے جتنے بھی لوگ بعد میں بھی آنے والے تھے نا، وہ سب نے آواز سنی، اور جس نے سنی اور جس نے کہا لبیک، جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا ایک حج کرے تو وہ ایک حج کرے گا، جس نے ایک مرتبہ زیادہ دفعہ کہا تو وہ زیادہ مرتبہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ گھر کا جو ہے وہ اسے حج کرنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ اور سب سے پہلے جو یہ تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک ہے، سب سے پہلے تلبیہ جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان حق کے ترجمان سے ہی جاری ہوا تھا، تو یہ وہ مقدس الفاظ ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں کہ جس نے وہ پکار پہ لبیک کہا ہے نا اس کو پہنچنا ہے۔ اور حج تو اتنی بڑی سعادت والی بات ہے، دیکھیں ایک روایت میں ہے کہ جو بندہ حج کر لیتا ہے نا سلمان بھائی، وہ ایسا ہو جاتا ہے، ایسا گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے کہ جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو، اس کے لغزشوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اپنے اندر ذوق بھی پیدا کرنا چاہیے، شوق بھی پیدا کرنا چاہیے، اس کے فضائل پڑھنے چاہیے۔ ایک تعداد ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دے رکھی ہے، پیسہ بھی ہے اور ہمت و طاقت بھی ہے، ذرائع ہیں، حج کرنا ان پر فرض بھی ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے کہ جناب نہیں جی، مطلب جو ہے نا وہ ابھی یہ کوئی ہیلے بہانے، اور بعضوں کا مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے، یعنی کہ اپنے کیونکہ ذوق اور شوق نہیں ہوتا، اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا بھائی حج کے۔ بھائی اللہ تبارک نے جب آپ پر حج کو فرض فرما دیا ہے تو پھر کیا ہے، اب آپ کو فوراً قصد کرنا ہے، اب حج کے لیے نکلنا ہے، آپ کو کوشش کرنی ہے، اس کے لیے استطاعت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے گا، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ دیکھو لاکھوں لاکھ لوگ حج کرتے ہیں نا بھائی، لاکھوں لاکھ لوگ حج کرتے ہیں، تو اللہ پاک آپ کے لیے بھی آسان فرما دے گا نا۔ اب ہمت تو کریں، تھوڑا کوشش تو کریں، اس کے لیے گھر سے نکلیں تو صحیح۔ جی مشکل بھی اگر آئے، ٹھیک ہے، آسان کی ہم بات بالکل کر رہے ہیں، اللہ آسانیاں پیدا بھی فرماتا ہے، مشکل بھی آ جائے تو مشکل پر اجر بھی تو ہے نا۔ بالکل آپ دیکھیں مل کیا رہا ہے، مکہ مدینے کی مشکلوں پر صبر کرنے کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بشارت مل رہی ہے، بندہ کیوں پیچھے رہ جائے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اس پر شاہ صاحب پھر ہم آگے کالز دے رہے ہیں کہ عبداللہ بھائی مجھے کسی نے جو ہے نا وہ بتایا، انہوں نے کہا کہ جی میں نے اپنے جو ہے نا وہ یوں حج کرنے کے لیے پیسے کیا کر لیے، الگ کر لیے، یعنی جو بھی زندگی کا معاملہ ہے، جو بھی جائیداد وغیرہ ہے وہ بچوں میں بانٹنے کے لیے، اور اپنے حج کے پیسے میں نے کیا کر لیں، الگ کر لیں۔ اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد، چند مہینوں کے بعد پتہ چلا کہ ان صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رہ جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت وعید ہے کہ اس پر حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے، فرمایا گیا بھلے یہودی ہو کے مرے، نصرانی ہو کے مرے، معاذ اللہ۔ تو یہ بالکل ایسا لیٹ نہیں کرنا چاہیے بلا وجہ، اور حج کریں، بالکل کریں۔ اور جو ایسی صورتحال کو پہنچ گئے کہ اب شرعی رہنمائی لے لیں کہ میرے ساتھ یہ صورتحال ہے اور میں اس طرح سے اب مجبور، مقہور اور یوں پرابلم کا شکار ہو گیا ہوں، سفر ہی نہیں کر سکتا، ٹریول ہی نہیں کر سکتا، تو پھر اگر رہنمائی ملتی ہے کہ حج بدل آپ کروا دیں تو یہ کروا دیں، اور یہ بھی شرعی طریقہ کار کے مطابق اس کو کرنا ہے۔ حج بدل کروانا آسان ہے، کرنا آسان نہیں ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو۔ حج بدل کسی کو کروا رہے ہیں اور بندے نے حج بدل کی نیت کی نہیں، وہ اس نے اپنے حج کی نیت کر لی، تو بدل تو نہیں ہوگا۔ یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ اور پھر اس کے الگ سے مسائل ہیں، ابن فقہ الحرمین میں لکھے ہیں، جو حج بدل اگر کوئی کسی کو حج اپنی طرف سے کروا رہا ہے، حج بدل کروا رہا ہے، تو حج بدل کرنے والے کے لیے بھی حج بدل کے مسائل سیکھنا کیا ہے، ضروری ہے۔ اور جو نہیں سیکھے گا، اور جسے میں نے کہا کہ اس نے اس کی نیت کرنے کی بجائے نیت کس کی کر لی ہے، اس نے اپنی نیت کر لی ہے حج کی۔ جی اس میں تو میں مشورہ یہ دوں گا کہ اگر کوئی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے
تو دعوت اسلامی کی جو حج و عمرہ کی مجلس ہے، اس کے تحت مختلف مقامات پر جو ہے وہ حج کے تربیتی سیشن ہوتے ہیں، جی اس میں لازمی شرکت کرنے کی ترکیب بنا لی جائے۔ اسی طریقے سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی میرے پاس اس طرح کی ٹائمنگ نہیں بن پا رہی ہے، تو دعوت اسلامی الحمدللہ آن لائن سروس بھی دے رہی ہے۔ فیضان آن لائن اکیڈمی کے تحت مختلف کورسز کا سلسلہ ہوتا ہے، اس میں آپ حج کا کورس بھی کر سکتے ہیں، اس میں آپ عمرہ کا کورس بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ان کو حج بدل کے لیے کہیں گے نا تو وہی وہ بھی کروا آپ دیں کے گے۔ لیے وہ بھی ڈیزائن کر کے کیا بات وہ بھی کورس آپ کروا مرحبا۔ دیں گے کسی ٹائم پہ بھی آپ۔ لیکن کیا ہے، بغیر سیکھے نہیں کریں، بغیر سیکھے نہیں کریں، پہلے سیکھیں، سیکھنے کے بعد عمل کریں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں حاصل ہوں۔ کالز دیتے ہیں، آگے چلتے ہیں جی۔ سلمان بھائی، آج آپ موضوع لے کر آئے ہیں حج کریں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، وہاں جا کر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، تو آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا واقعی حج بہت زیادہ مشکل ہے؟ اور حج اگر مشکل ہے تو پھر اس کو آسان طریقے سے کس طرح ادا کیا جائے؟ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیجیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ جی عبدالحاد بھائی۔ حج مشکل کس نے کہا حج مشکل ہے؟ اللہ، حج تو بڑی آسان عبادت ہے۔ جب آپ کسی سے کہیں گے کہ مجھے پلازا 100 منزلہ بنانا ہے تو اس وقت تو کوئی نہیں کہتا یار یہ بڑا مشکل ہے، اس وقت تو یہ کہتے ہیں ہاں ہو جائے گا ساری، کیونکہ اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اس کے سارے انتظامات کیے ہیں۔ تو جو حج سیکھ کر جائے گا اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہوگی، وہ ہر چیز کو بڑے اہتمام کے ساتھ کر لے گا۔ حج 12 باتوں کا نام ہے، 12 کام کر لیے کسی نے اس کا حج یوں ہو جائے گا۔ حج کا احرام باندھا، مینا چلا گیا، 5 نمازیں پڑھیں، عرفات چلا گیا، 2 نمازیں پڑھیں، وقوف عرفہ کیا، وہاں سے چلا مزدلفہ آیا، رات کا قیام کیا، صبح کا وقوف کیا، رات کو 2 نمازیں پڑھی، مغرب عشاء ملا کر صبح فجر پڑھی، وہاں سے چلا جا کر رمی کی، رمی کر کے قربانی کر لی، قربانی کرنے کے بعد حلق کرایا، احرام سے فارغ ہو گیا، مکہ شریف خانہ کعبہ کا طواف کر لیا، طواف الزیارہ ہو گیا، واپسی آیا، 11ویں کی رمی کی، 12ویں کی رمی کی، وہاں کا قیام کیا، رخصت ہوتے وقت طواف وداع کر لیا، حج ہو گیا۔ اور کیا کرنا ہے اس میں؟ اور کیا کرنا ہے اس میں؟ ارے سیکھیں، یعنی یہ آپ نے میرے خیال میں 1-1.5 منٹ میں حج سیکھ لیا، حج کا وہ بیان سن لیا۔ ہاں جی۔ یعنی آپ نے جب سیکھا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا نا کہ میں نے اس کے بعد یہ کرنا ہے، 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 مشکل نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کے جو ذیلی چیزیں ہیں پھر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ حج کے فرائض کتنے ہیں، واجبات کیا؟ حج کے واجبات کتنے ہیں، ٹھیک ہے، حج کی سننیں کتنی ہیں، صحیح۔ کون کون سی ہیں۔ اچھا کون سا عمل میں نہیں کروں گا تو میری سنت ترک ہوگی، اور کون سا عمل نہیں کروں گا تو میرا واجب ترک ہوگا، کون سا عمل نہیں کروں گا تو ایک بکرا دم کا دینا ہوگا جس کو سنتے ہی دم نکلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یار وہ جو ہے نا اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اسی کی تو شریعت ہے کہ اللہ نے ہی تو حکم فرمایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہے کہ حج یوں کرنا ہے۔ سنت رسول کو پیش نظر رکھتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج کو کریں۔ حج آسان ہے، جو سیکھ کے جائے گا اس کے لیے حج مشکل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا سلمان بھائی، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے جی۔ حج فرض ہے تو حج کرنے کے لیے جائیں، آسانیاں میرا رب عطا فرمائے گا۔ دیکھیں اسلام کی خوبصورتی ہے، قرآن بتاتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ بے شک اگر کسی پر حج فرض ہے تو اٹ مینس کہ وہ حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تبھی حج اس کے اوپر فرض ہے۔ اگر جسمانی اعتبار سے حج کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کا بھی حل ہمارے اسلام نے عطا فرما رکھا ہے، اسے سیکھ کر جائیں اور اس کے طریقے کے مطابق کر کے جائیں۔ اب جیسے رمی کرنی ہے، کسی وقت کے اندر رمی کرنا مشکل ہوتا ہے، یعنی تھوڑا سا محنت والا کام ہوتا ہے، اور کسی وقت میں جائیں تو پورا خالی نظر آتا ہے۔ آپ کو بھی اس کا تجربہ ہوگا، پچھلے سال کا بھی تجربہ ایسی جی ہاں۔ بات، ہمیں تو ادھر سے جمرے سے بھیجا، سامنے یہ جمرہ نظر آ رہا ہے، کنکریاں پاس ہے، صحیح۔ اور کل میں نے شاید سنایا بھی ہے، میں امشی الہینا، نے کہا ادھر چلے جائیں آپ، چلو بھائی۔ وہ مزدلفہ کے پاس سے کبری ہے نا، اس کے اوپر وہ ریمپ کے اوپر سے چڑھ کے گھوم کے دوسرے رستے پر آ کے پھر دوبارہ جمرے پر جب ہم پہنچے تو جمرہ تھا اور ہم ہی تھے جو لوگ جو تھے، اور بڑے خیر سے الحمدللہ ہو گیا اللہ پاک کے کرم سے۔ بہرحال مشکل یوں بولے موسمی حالات کے اعتبار سے یا کچھ ایفرٹ کے اعتبار سے چیزیں ہیں، جس طرح دنیا کے کام ہم کرتے ہیں
تو ویسے یہ بھی ہماری اس سے بڑھ کر ہماری کیا ہے، یہ ذمہ داری ہے. دنیا کے کام میں تو پتہ نہیں بندہ محنت کرتا ہے، ملنا ہے نہیں ملنا، یہاں ثواب اللہ کی رحمت سے ملے گا. بے شک کریم نے بلایا ہے اور بندہ دل صاف کر کے اور اپنے دل کو کاسا بنا کے رحمت کا بخشش کا طلبگار بن کر آیا ہے، تو یہاں سے بھیک اور خیر لے کے ہی جائے گا. اللہ ہم سب کو نصیب کرے. کال لیتے ہیں جی. میرا سوال یہ ہے کہ نیک لوگوں کا حج وہ کس طرح ہوتا ہے، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں اولیاء کرام ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ جی عبدالحق بھائی. ان کی توجہ اپنے رب کی طرف ہوتی تھی. یعنی وہ حج جو ہے وہ دکھانے کے لیے، سنانے کے لیے، یہ ان کا مقصد نہیں ہوتا تھا. ان کا مقصد فقط اللہ کی رضا ہوتی تھی. اور جب وہ چلتے تھے تو ان کے چلنے کی کیفیت ایسی ہوتی تھی. اور پھر کئی واقعات ہیں اس میں عاشقان رسول کی 130 حکایات میں لکھے ہیں. اب آپ بندہ ایسی کیفیات سے جائے گا نا تو اس کو حج کا لطف بھی ملے گا، حج کا شوق بھی ملے گا، حج کا ذوق بھی ملے گا. جو میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا نا کہ آپ بزرگوں کے واقعات کو پڑھ کر جائیں، ان کو سن کر جائیں. جب واقعات پڑھیں گے، سنیں گے اور اپنا شوق بڑھائیں گے. یہ آج کا جو بیان تھا، جو آج کا پورا سلسلہ ہے، ماشاءاللہ یہ آیا میں نے فجر کے بعد اس کو پڑھا سلمان بھائی جی. یعنی 2-3 واقعات تو اس میں ایسے لکھے ہیں کہ مطلب آدمی جب اس کو پڑھتا ہے نا تو کیفیت اپنی بن رہی تھی. یار مطلب یہ ایسے لوگ حج پہ جاتے تھے، اتنا اہتمام کرتے تھے، اتنی توجہ کرتے تھے رب کی طرف. آج ہم حج پہ جاتے ہیں تو ہماری توجہ کیا ہوتی ہے، ہمارا اہتمام کیا ہوتا ہے؟ تو اپنے اندر توجہ اللہ کر دیں کہ بس میری رب کی طرف میری توجہ ہوگی، میرا سارا کام بھی آسان ہوگا اور مجھے ذوق بھی ملنا شروع ہوگا. 2016 کی بات کرتا ہوں جی. 2016 منسٹری کی طرف سے ہم لوگ الحمدللہ انوائٹڈ تھے، یوں سمجھے کہ گئے تھے، پیسے ہم لوگوں نے خود دیے تھے. اب وہاں پہنچے، مینا کا خیمہ تھا. آپ یقین کریں سلمان بھائی، چند لوگوں کو میں نے دیکھا اس خیمے کے اندر. کچھ وہاں عرفات کا دن تھا، وہ کونے پہ بیٹھے تھے، اپنی عبادت میں لگے ہوئے تھے. کچھ ادھر بیٹھے تھے، اپنی عبادت میں لگے. کچھ باہر جا کر کھلی فضا میں دعائیں مانگ رہے تھے. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا رب سے ایسی التجا کر رہے تھے جیسے باتیں کر رہے ہیں اپنے رب سے، اور ایسی کیفیت تھی کہ آنسو جاری تھے اور کیفیت بنی ہوئی تھی. یعنی ان کو دیکھ کر بعض اوقات ایسا لگتا تھا کہ یار ہم کیا کرنے آئے، یعنی یہ لوگ بھی تو حج کر رہے ہیں، ان کی بھی جو کیفیت ہے ہماری کیفیت ایسی کیوں نہیں بن رہی؟ تو جب بندہ ایسی کیفیات کو تلاش کرے گا، اپنے اطراف میں ایسے لوگوں کو دیکھے گا تو خود بخود ذوق بننا شروع ہو جائے گا. گفتگو سے پرہیز کریں. یعنی میں نے امیر سنت کو دیکھا ہے ایسا زبردست، آپ جو ہے وہ اپنا قفل مدینہ یوں سمجھے کہ گفتگو کو روک کے رکھتے کہ ضرورت کی بات کرتے. اس کے علاوہ میں نے نہیں دیکھا کہ امیر سنت کوئی اضافی بات کرتے ہو. یعنی آپ اپنی گفتگو کو جتنا کنٹرول کریں گے اتنی روحانیت بڑھے گی، اتنا ذکر و اذکار بڑھے گا، اتنا ذوق بنے گا، اتنا شوق بڑھے گا آپ کا انشاءاللہ. اللہ نصیب کرے. جی. کون؟ اخلاق قطاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج موضوع حج کریں. نور عالم بھائی سے یہ عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں، مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا. مرحبا. سوال یہ ہے کہ عبدالحق بھائی یہ بتائیے کہ پیدل حج کرنے کے حوالے سے آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ جی. دیکھیں پیدل حج کرنا بہت برکت والا ہے، بہت فضیلتیں ہیں، احادیث میں اس کے بہت فضائل آئے ہیں. لیکن چونکہ اب جو ٹیمپریچر ہے وہ پچھلے سال یوں سمجھیں کہ عرفات کے میدان کا ٹیمپریچر 52 کے آس پاس تھا، 51-52 تھا. تو اب آپ غور کر لیجئے کہ جو ٹیمپریچر ہے اور پھر فیسلٹی کے عادی ہم لوگ اتنے ہو چکے ہیں کہ پیدل حج کرنا بہت دشوار ہو گیا ہے. پیدل حج وہ کرے کہ جو پہلے کئی حج کر چکا ہے، تجربے کار ہے اور اس کے پاس پوری فیسلٹی موجود ہے. پیدل جانے کا جو اسٹیمنا ہے وہ اگر اسٹیمنا رکھتا ہے تو پیدل حج کرے، بہت افضل والا ہے، بہت فضیلت والا ہے. لیکن میں مشورہ جو اس وقت کے سرکمٹینسز ہیں اس میں ہر حاجی کو مشورہ دوں گا کہ اپنے معلم کو فوکس کرے. ٹھیک. جو معلم کہتا ہے کہ ابھی ٹرین کا جیسے ان کا اگر شیڈول ہے تو وہ ٹرین کے ٹائمنگ اور ہر چیز کو فوکس کرے. اسی طرح معلم کی بس آتی ہے تو وہ بس کو فوکس کرے. کیونکہ اب دور تھوڑا سا تبدیل ہو گیا. پہلے کیا ہے کہ ہم پیدل جاتے تھے نا تو یہاں سے بھی نکل گئے اور وہاں سے بھی نکل گئے. اب یہ نہیں ہے. اب جو روٹ دیا جائے گا نا
اس کو فالو کرنا ہوگا. اور وہ روٹ پہلے کے مقابلے میں یوں سمجھے ہم 9 کلومیٹر چل کے پہنچ جاتے تھے تو اب 12 کلومیٹر ہو گیا. اللہ اکبر. یعنی یوں تبدیلی بھی آئی ہے نا. اور پلس وہ جو چیکنگ رستے میں کرنے کے لیے رکنا ہے, وہ دھوپ میں کھڑے ہونا ہے, وہ ساتھ میں پلس ہے, وہ بھی ہے. اور پھر میں تو 2014 کی بات کرتا ہوں آپ کو کہ جب پیدل قافلہ گیا ہمارا, کچھ لوگ بس میں چلے گئے, کچھ شوقین تھے پیدل میں گئے, تو کرنا چاہیے ماشاءاللہ. گئے پہنچ گئے سب عرفات میں. ہوا یہ کہ خیمہ کا مکتب تھا C13C اور 13A, وہاں 2 خیمے تھے. ان کو یاد تھا ہمارا خیمہ نمبر 13 ہے, CA ہے اس میں, پتہ ہی نہیں ہے. اللہ. اب ہوا یہ کہ جو بس میں گئے تھے وہ تو ڈائریکٹ معلم کے ساتھ گئے تھے اور اپنے 13A میں پہنچ گئے تھے. انہوں نے جانا تھا 13A میں, یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے 13C کے اندر پہنچ گئے. اور 13C میں جو ہے وہ پرائیویٹ حجاج نہیں تھے, گورنمنٹ کے حاجی تھے. اب وہ ان کی حالت ایسی تھی کہ یہ جا کر وہاں خیمے میں یوں پڑے ہیں, باقی خیمے والوں نے ان کی خدمت کی ہے. اللہ. کوئی پاؤں دبا رہا ہے, کوئی ان کو پانی مار رہا ہے, ایسی کیفیت تھی. یعنی یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی جاتا ہے بعض اوقات اور پھر اس طرح کی آزمائش ہوتی ہے. اچھا, پھر ایک بہت پیاری بات عبدالحبیب بھائی نے بیان کے دوران فرمائی تھی کہ دیکھیں آپ ایک عبادت کے شوق سے چلے ہیں, اب یہاں سے آپ چل کر جائیں گے, وہاں جا کر نڈال ہو کے پڑ جائیں گے, تو عرفات کا دن جو ہے وہ ایسا دن ہے کہ مغفرتوں کے پروانے بٹ رہے ہیں. آپ جا کر وہاں بستر پہ یوں پڑ گئے ہیں, بس کوئی عبادت نہیں کر پا رہے, کوئی تسبیح نہیں کر پا رہے. حاجی ہو جائیں گے, مغفرت کا پروانہ بھی ملے گا انشاءاللہ, لیکن وہ جو حج کا لطف ہے وہ نہیں آ سکے گا, وہ کیفیت نہیں بن پائے گی. تو اپنے آپ کو تھکائے نہ, بلکہ جو پراپر اسمارٹلی ورک کریں. بس مرحبا. اور اسلامی بہنیں اگر ساتھ ہوں تو کیا مشورہ ہے آپ کا؟ اسلامی بہنیں ساتھ ہو تو میں تو مشورہ دیتا ہوں کہ گاڑی یا ٹرین یا جو بھی آپ کا ہے اس کو فالو کریں. صحیح. ویسے بس تو سب کو ملی ہوتی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے, چاہے گورنمنٹ سے جا رہے ہیں یا پرائیویٹ سے جا رہے ہیں, تو بس کی سروسز تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اگر پیدل سفر کا آغاز کرنا چاہتا ہے نا, تو اتنا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ دن پہلے جا کر اپنا مینا کا خیمہ دیکھ آئیں اور اپنے ہوٹل سے مینا تک کا پیدل اسٹارٹ لے لیں. مینا سے عرفات جانے کا جو ہے نا وہ بسوں میں جائیں. ٹھیک ہو. یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ ایسے وقت میں نکلیں, ٹھنڈے وقت میں صبح نکل جائیں اور چلتے ہوئے تھوڑا پیدل کا سفر کا لطف لینا ہے تو آپ بھائی صبح فجر کی نماز پڑھ کے وہاں سے چلیں اور اپنے خیمے تک ظہر میں پہنچ جائیں گے 8 تاریخ کو. یہ ایک پاسبلٹی ہے. ٹھیک ہو گیا. پر یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کروں, گھڑی کا وقت احترام پذیر ہے, موضوع تو ابھی اپنے اندر بہت ساری چیزیں لیے بیٹھا ہے, لیکن ایک بات میں ضرور عرض کروں گا کہ جو آپ کی ڈاکیومنٹیشن ہے نا, ڈاکیومنٹس آپ کے, یہ اپنے پاس ضرور رکھیں. جی بالکل. رقم التاشیرہ کم از کم یاد کر لیں. ویزا نمبر جو آپ کا ہے نا, حج کا ویزا نمبر جو ہے اس کو یاد کر لیں. میں نے تو پچھلے سال یاد کر لیا تھا کہ بھئی بعض اوقات بندے کو ملے نہ ملے, ہو رہ گیا ہے گھر پہ رہ گیا, انہوں نے اگر آپ کو روک لیا ہے, وہ جو مفتش ہے اس نے روک لیا ہے اور وہ بول رہا ہے کہ جی دکھائیں ویزا نہیں ہے, آپ اس کو بتا رقم التاشیرہ, آپ اس کو ایک عربی میں یاد کر لیں یا انگلش میں یاد کر لیں, آپ ان کو بتا رہے ہیں اور وہ اس کو دیکھ لیں گے, ان کے پاس گیجٹس ہوتے ہیں تو وہ آ جاتا ہے لکھا ہوا بندے کا کہ ہے, تو وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں. لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ ہماری ڈاکیومنٹیشن پاس ہونی چاہیے, کارڈ جو ملے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہونا چاہیے, حج کا ویزا یہ بھی ہمارے پاس. عبدالحق بھائی اس میں 2 باتیں میں اور ایڈ کر دیتا ہوں. اچھا آپ نے موضوع لے لیا یہ کہ جو حج پہ جا رہے ہیں وہ اس بات کو ذہن نشین کریں کہ جو چیزیں آپ کو حج کے ٹور آپریٹر نے یا گورنمنٹ نے آپ کو دی ہے اس کی پکچرز کھینچ لیں, ٹھیک, اپنے موبائل پہ رکھ لیں, اپنے کسی فیملی ممبر کو واٹس ایپ بھی کر دیں اور خود اپنے آپ کو ای میل بھی کر دیں کہ کہیں بھی ایسا ہو تو آپ اس کو شو کر سکیں. دوسرا یہ کہ آپ بینک اپنے ساتھ ضرور رکھیں, کیونکہ موبائل کے بغیر جو ہے نا بہت سارے کام مشکل ہوتے جا رہے ہیں, تو اس کے لیے ایک اپنے پاس بینک ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کا موبائل ایوری ٹائم پاور بینک, جی پاور بینک جو ہے نا وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے, جو آپ موبائل جو ہے وہ اپنا ہر وقت آن کر سکیں. تیسرا یہ کہ جو آپ کے ساتھ سامان آپ کو لے کے جانا ہے, خدا را زیادہ سامان لے کر نہ جائیں. مینا میں بھی سب کچھ ملتا ہے, عرفات میں بھی سب کچھ ملتا ہے الحمدللہ, صرف ضروری سامان ایک اسکول بیگ ہے نا, میں سمجھتا ہوں پورے ٹریول میں اسکول بیگ انف ہے, اور ایک پانی کی بوتل, یہ 2 چیزیں رکھیں. ورنہ آپ ٹرالی بیگ لے لیں گے, اس کو سنبھالنا, یعنی دیکھا جائے گا وہ ٹرالی بیگ 7 kg کا ہوگا, لیکن جب آپ اٹھا کے تھوڑا سا چلیں گے, تھوڑا سفر طے کریں گے, تو وہی ٹرالی بیگ آپ کو 50 kg کا معلوم ہونے لگے گا, آپ اس سے بیزار ہو جائیں گے, اور وہ پھر آپ کو رمی جمرات کی طرف جانے بھی نہیں لیں گے. بالکل ایسے, یہ بھی یاد رکھیں, بالکل ایسے. ٹرالی بیگ بندہ ساتھ پھرتا بھی رہے گا, اور اس کے بعد جو پھر آئے گا آگے جا کے
وہ پھر معاملہ الگ ہو جائے گا. وہ لے لیتے ہیں جب رمی کے لیے جاتے ہیں نا, جو بھی ٹرالی بیگ وغیرہ ہوتے ہیں وہ اٹھا کر وہاں ریلوے, میں نے دیکھا ہے لوگ واپسی آتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے, کہاں گیا پھر کہاں ملتا ہے, اللہ رحمت فرمائے, کہاں ملتا ہے. اللہ عافیت کے دائرے میں رکھے. اور یہ باتیں جو بیان ہو رہی ہیں ماشاءاللہ, ایک پروگرام سے یاد رہ جائیں ضروری نہیں ہے, تو آپ پروگرام دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں, اور باقی جو ہے وہ اپنا ذوق بھی تیار کریں اور چیزیں لکھ لیں, اپنی فہرست جو ہے وہ بنا لیں. امیر سنت نے سامان مدینہ کی ایک فہرست دے رکھی ہے اس میں رفیق الحرمین میں, تو اس کو پڑھ لیں. کچھ ہمارے اپنے اوپر بھی کام ہونا چاہیے نا, اسٹڈی کر لیں, پڑھ لیں. عمران بھائی نے 3 کتابیں بڑی زبردست سجیسٹ کی ہیں, رفیق الحرمین, عاشقان رسول کی 130 حکایات اور 27 واجبات حج, تو گھول کے پی لیں. کیا اسلامی بھائی, کیا اسلامی بہنیں, اسلامی بہنوں کے بہت سارے مسائل ہیں, اور وہ مسائل آپ کو یہ 27 واجبات حج کتاب میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے زبردست انداز میں جاننے کو ملیں گے. اور جہاں آپ کو مشکل پیش آئے تو وہاں آپ جہاد الفیض سنت پہ فون کر کے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے, اور ذوق والا, شوق والا, عافیت والا حج اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. جو جا رہے ہیں اللہ ان کا سفر قبول فرمائے, جو تمنا لیے ہوئے ہیں اللہ ان کے لیے اسباب عطا فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی سرورت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی, خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے,